اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ بقرہ کی ان آیات میں ہم اپنی گفتگو کر رہے تھے، اور آیہ مبارکہ نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں وہ ہماری مسئلہ زیر بحث تھا۔ پہلی چیز جو ہے ان کی خصوصیت جو ہے وہ ہے یؤمنون بالغیب، دوسری ہے یقیمون الصلاۃ، اور تیسری ہے ومما رزقناہم ینفقون۔ بحث تھی ہماری جہاں کل ہم نے چھوڑا تھا ہے یقیمون الصلاۃ، نماز کا قیام۔ لیکن پھر میں دوبارہ سے آپ کی خدمت میں یہ جو یؤمنون بالغیب ہے، اس لیے کہ یعنی یقیمون الصلاۃ کی جو بحث ہے وہ نتیجہ ہے یؤمنون بالغیب کا۔ اگر انسان کے پاس یؤمنون بالغیب کا مرحلہ کامیابی کے ساتھ انسان طے نہیں کرتا، تو کیونکہ جو ایک دوسرے مقام پر سورہ مومنون میں جا کے اللہ تعالیٰ نے جو نماز کے لیے شرط لگا دی ہے ساتھ، یا تو نماز کا قیام کی بحث آ گئی ہے نا، ایک ہے فقط صلاۃ جو اب اس پر ہم ابھی بات کر رہے ہیں۔ صلاۃ کے ساتھ جو یعنی شرط ہے وہ ہے صلاۃ الخاشعین، کہ صرف صلاۃ نہیں چاہیے، یقیمون جو ہے نماز کا جو قیام ہے وہ تو ایک دوسری شکل بنتی ہے جا کے۔ پہلے نماز وجود میں آئے، پھر یقیمون الصلاۃ وجود میں آئے۔ نماز کا جو اس کے لیے جو ادھر شرط لگی ہوئی ہے کہ فقط نماز نہیں چاہیے۔ ایک عزیز برادر نماز پڑھ رہا تھا مسجد نبوی میں، حضرت سرور کائنات مسجد میں تشریف فرما تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ آیا اور آ کے اس نے جلدی جلدی اپ ڈاؤن کیا، تو اس کے بعد نماز ختم کر کے جانے لگا۔ تو حضرت دیکھ رہے تھے، اس کو کہا کہ اسے بلاؤ، اسے میرے پاس آ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم کیا کر رہے تھے ابھی؟ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نماز جیسا مرغ جو ہے ٹھونگے مارتا ہے ایسے ایسے کر کے، یہ حرکتیں کرنے کا نام نماز پڑھو۔ نماز جو ہے وہ جو کوئی چند ایک حرکتوں کا نام نہیں ہے۔ جو کل بھی میں نے عرض کیا، سب سے پہلی چیز جو ریکوائرمنٹ ہے وہ حضور قلب ہے۔ یہ جو صلاۃ الخاشعین ہے، حضور قلب وجود میں آئے گا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اس کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم وہ میرے اوپر نگران ہے،
اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، توبہ کرنے کا آخری موقع ہے، پھر پتہ نہیں موقع ملے گا نہیں ملے گا۔ اور اس بات کا یقین کہ میں تو آ گیا ہوں، اب پتہ نہیں وہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا میری حاضری کو۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس میں جب یہ تمام انسان جو ہے اس یقین کی منزل پر آئے گا، اس یقین کا، اسی یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ جب تک انسان کے پاس، کیونکہ صرف صلاۃ نہیں چاہیے، فلاح و کامیابی کے لیے جو سورہ مومنون کے اندر شرط ہے وہ صلاۃ الخاشعین ہے، اور خضوع و خشوع کی جو کیفیت ہے کہ میں اس کے محضر میں کھڑا ہوں اور وہ میرے اوپر نگران ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، صرف نماز میں نہیں، یہ کیفیت جو ہے اس کو یہاں سے، یہ تو ابتدائیہ ہے، پہلا مرحلہ ہے، اس کو پھر یہاں سے حضور کی جو کیفیت ہے اس کو لے کے جانا ہے آگے زندگی کے ہر مسئلے میں۔ بستر پہ لیٹے ہیں حضور، بازار میں ہیں حضور، دفتر میں ہیں حضور، روڈ پر جا رہے ہیں کہ میرے اللہ هو معکم اینما کنتم، وہ میرے ساتھ ساتھ ہے۔ یہ جو حضور کی کیفیت ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ساتھ ہے، میرے اوپر نگران ہے اور میرے اوپر گواہ ہے، جس کا حضرت امیر المومنین نے دعائے کمیل میں ذکر فرمایا کہ میرے مالک، تجھے تو کسی گواہی کی ضرورت ہی نہیں، تو نے اعضاء و جوارح کو گواہ بنا دیا، انہیں اپنے بندے پر نگران کر دیا، اور پھر تو نے اوپر ملائکہ کو معین کیا، وہ نامہ اعمال لکھ رہے ہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ ان دونوں نظاموں کو چھوڑ بھی دیں تو تجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، کسی چیز کی، تو خود اپنی مخلوق پر گواہ ہے، ان کے ساتھ ساتھ ہے، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو ملائکہ سے بھی پوشیدہ ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اس حضور کا یقین صرف نماز میں نہیں چاہیے ہوتا، نماز تو ایک ابتدائی مرحلہ ہے جہاں پر اس کو ڈیولپ کروانا شروع کیا جاتا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اس چیز کو آگے، اس حضور کی کیفیت کو آگے لے کے جانا ہے زندگی کے اندر، زندگی کے ہر سانس کے ساتھ، ہر عمل کے ساتھ، جب ہر جگہ حضور کا یہ یقین جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کا، اس کے جلال کا، اس کے جمال کا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یعنی اگر انسان کو یقین آ جائے نا تو صرف یہ ایک آیت کافی ہوتی ہے، ایک آیت صرف انسانی زندگی کا رخ موڑ دیتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو یہ واقعہ سنایا کہ ایک شخص آیا حضرت کی خدمت میں، آ کے حضرت نے اس کو سمجھایا، مسلمان ہو گیا، تو کہنے لگا کہ میں تو یہاں رہ نہیں سکتا، تو مجھے کچھ یعنی سکھا دیا جائے تاکہ میں اپنے گھر واپس جا سکوں۔ تو حضرت نے اپنے صاحب سے پوچھا کہ بھئی اس کو یعنی کوئی قرآن پڑھائے کوئی سے، تو ایک صحابی نے کہا جی میں پڑھا دیتا ہوں۔ حضرت نے کہا اس کو لے جاؤ اپنے ساتھ، رکھو اپنے پاس، اسے قرآن پڑھاتا۔ پہلا ہی دن، پہلا ہی سبق شروع ہوا تو یہ آئے، جب اس آیہ کریمہ پہ پہنچے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ایک انسان ذرہ برابر بھی اگر انسان عمل خیر انجام دے گا تو وہ اس کا نتیجہ اس کے سامنے لایا جائے گا، عمل بھی دکھایا جائے گا، اس کو دیکھے گا، اس کا رزلٹ بھی اس کے سامنے۔ اور جو ایک ذرہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارا نظام اس قسم کا ہے، جو ایک ذرہ برابر بھی عمل شر انجام دے گا۔ تو روایت میں ہے کہ اس آدمی نے جو آ کے مسلمان ہوا تھا، اس نے اس صحابی سے پوچھا، اس نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس طرح سے حساب لے گا اپنے بندوں سے؟ اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، ایسے حساب لیا۔ تو وہ روایت میں ہے کہ اس نے ایک چیخ ماری اور اٹھ کے چلا گیا۔ چند دن کے بعد حضرت نے اس صحابی سے پوچھا، پھر دوبارہ لوٹ کے نہیں آیا وہ،
تو حضرت نے پوچھا بھی وہ ایک آدمی میں نے تمہارے سپرد کیا تھا تو کیا بنا؟ آدمی دوبارہ دکھائی نہیں دیا۔ اس نے ساری بات بتائی۔ اب دیکھیں یقین کیا کرتا ہے، نظام کیسا ہے۔ حضرت نے فرمایا، جب اس نے ساری بات بتائی، حضرت نے کہا بس کافی ہے، ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور کا یقین ہو گیا کہ اس کا نظام ہر وقت اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ جب کبھی عمل شر کی طرف سوچ جائے گی، یہ آیت سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور اس کے حضور کا، اللہ تعالیٰ کے جلال کا یقین اس کو روک دے گا۔ ہم یہ سب کچھ کیوں کرتے چلے جا رہے ہیں؟ ہمارے قلوب یقین سے خالی ہیں۔ اس وقت یہ اس قسم کے چھاپے خانے کوئی نہیں تھے، سارے مسلمان قرآن کے حافظ بھی نہیں تھے کہ کہیں کہ سب حافظ تھے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جو چند ایک آیات یاد تھیں ان کا یقین تھا، اللہ تعالیٰ کے حضور کا یقین تھا، اللہ تعالیٰ کے جلال کا یقین تھا، اللہ کے نظام کا یقین تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ زندگی کے بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹکرا گئے جا کے۔ یاد رکھیے گا، انسانی زندگی کے اندر یہ کھانا پینا کوئی کمال نہیں، بچے پیدا کرنا کوئی کمال، یہ تو حیوان بھی کر رہے ہیں، انسانوں کو چھوڑیں۔ یہ مال کوئی چیز نہیں، اقتدار اگر یہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیوں دے دیتا؟ اس کے ذرہ برابر بھی حیثیت ہوتی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ روئے زمین پر ایک ایسا حیوان ہے کہ جس کو دیکھ کے حیوان بھی شرماتے ہیں، درندے بھی شرماتے ہیں اس کو دیکھ کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا کہ نہیں دیا؟ اس واسطے کہ اس کی اللہ کی نظر میں قدر و قیمت کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب کوئی انسان سوال کرتا ہے نا، میرے مالک مجھے تیری فرما برداری کا شوق چاہیے، کہتے اس کو روکو۔ ایک انسان کہتا ہے میرے مالک تیرے اولیاء کی محبت چاہیے، کہتے اس کو روکو۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا بغیر امتحان کے۔ باقی یہ کیا بلا ہے، گاڑیاں اور یہ محلات، ان کو انسان سمجھ رہے۔ اگر یہ گاڑیاں اور محلات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی ذرہ برابر بھی قیمت ہوتی، نواز شریف اور اس کی بیٹی کو نہ دیتا بالکل بھی۔ وہ پرلے درجے کے دشمن انسانیت ہیں۔ لیکن کیونکہ انسان جو ہے فہم غافلون، وہ غفلت میں چلے گئے ہوئے، تو یہ جو یقیمون الصلاۃ ہے یا ومما رزقناہم ینفقون ہے، اس کے لیے میرے عزیزان شرط ہے، پیچھے یؤمنون ایمان ہوگا تو یہ چیز، کیونکہ صرف نماز نہیں چاہیے۔ نماز قائم کرنے کے لیے میں نے کہا ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، اس کے لیے حضور، اس کی قبولیت کے لیے حضور چاہیے، جو میں نے آپ کو اقسام دے، ادا نماز، مقبول نماز۔ لیکن بعض نمازیں ایسی بھی ہیں فویل للمصلین، جو نمازیں انسان کو اٹھا کے سیدھی جہنم کی وادی میں پہنچاتی ہیں۔ پوچھا کہ حضرت سے کہ ویل سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ ایک جہنم کی وادی کا نام ہے جو ان نمازیوں کے لیے تیار کی گئی، الذین هم فی صلاتہم ساہون، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ ان ہیں نمازی، قرآن تو خود کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے وہ نمازی ہیں، لیکن نمازی اس قسم کے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا یہ والی، کہ یہ چیز ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا، یہ حضور قلب ہونا چاہیے اور تمام آداب ہونے چاہیے، ایک مقبول نماز کے لیے شرط ہے۔ پھر اس حضور کو زندگی کے باقی معاملات میں لے کے جانا، پھر قیام نماز کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو جو امیر المومنین نے اس کو کھول کے سمجھایا کہ نماز کا قیام کیا ہوتا ہے، نماز قائم کرنا، نماز کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کی حاکمیت کا اعلان۔ تو نماز قائم کرنے کے لیے جب امیر المومنین جنگ صفین تشریف لے گئے
تو وہاں پہ بڑی مشہور و معروف روایت ہے، 10 مرتبہ اپنے علماء سے سنی ہوگی، کہ حضرت جنگ پورے زوروں پہ ہو رہی تھی اور امیر المومنین بار بار دوپہر کا وقت، ظہر کا وقت داخل ہونے والا تھا، تو امام علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو اس نے عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ حضرت اس وقت آپ آسمان میں کیا چیز تلاش کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یعنی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہے، میں چاہتا ہوں اول وقت میں نماز پڑھوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت اتنی شدید جنگ ہو رہی ہے اور آپ نماز کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اسی نماز کو بچانے کے لیے تو جنگ، نماز کا قیام، اللہ کی حاکمیت کا قیام، اس کے لیے تو جنگ کر رہا ہوں ساری میں۔ نماز کا قیام اور چیز ہے، نماز کے قیام کے لیے انسان کو شام جانا پڑتا ہے، اس کے لیے انسان کو بدر جانا پڑتا ہے، اس کے لیے انسان کو صفین جانا پڑتا ہے، کربلا جانا پڑتا ہے۔ جو ہمارے امام نے فرمایا، اس کو جس نے پوچھا کربلا کا فاتح کون تھا، کہا شناخت کیا ہے؟ نماز، یہ قائم ہے ہم فاتح ہیں، اگر یہ مٹ گئی یزید فاتح ہو جائے گا۔ جو میں نے اصول آپ کو بتایا تھا، جس وجود کے ہر انسان ایک انڈیپینڈنٹ وجود ہے، ایک پوری سلطنت ہے، جس وجود کی سلطنت میں نماز کا ستون گر جائے، سمجھ لیں وہاں یزیدیت کا پرچم سر بلند ہو گیا، اور اگر یعنی نماز کا پرچم سر بلند ہے تو سمجھے حسینیت کا پرچم سر بلند ہے۔ تو اس لیے نماز کا جو قیام ہے، متقین کون لوگ ہیں؟ ایمان بالغیب کے بعد وہ یقیمون الصلاۃ کرتے ہیں، صرف نماز ہی نہیں پڑھتے۔ وہ ڈاکٹر اقبال مرحوم کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا واقعہ زندگی کا، وہ بہت بڑا عارف آدمی تھا واقعتاً، میں اشش کرتا ہوں اس کی باتیں جب پڑھتا ہوں، اس کا کلام پڑھتا ہوں تو اشش کرتا ہوں واقعتاً۔ میں آپ کو اگر آپ صحیح معنی میں اگر آپ نا قرآن سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے ڈاکٹر اقبال کو پڑھیں، ایک طریقہ کار ڈاکٹر اقبال کو پڑھیں، اور یا اگر اور کچھ نہیں تو کسی عارف آدمی سے اس کا یہ کلام پڑھ لیں کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ کسی اچھے عارف انسان کو کہیں کہ آپ کو اس کے ایسے نہیں ہیں، آغا علی خامنائی پاکستان آئے اور آ کے انہوں نے یہاں شالمار باغ میں، ان کے اس وقت ایران کے صدر تھے، ان کے اعزاز میں ایک سرکاری دعوت کا اہتمام کیا گیا، پورا شالمار باغ جو ہے وہ یعنی بھرا ہوا تھا مہمانوں سے۔ تو آغا علی خامنائی کو جب بلایا گیا تقریر کرنے کی، کوئی شالمار باغ کے بالکل تھوڑے سے فاصلے پر ہی ڈاکٹر اقبال کی قبر ہے، شاہی مسجد کے بعد باہر جو، تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ اقبال میرا مرشد ہے، کاش میں کہتا ہوں کہ ایسا ہوتا کہ کوئی آدمی آتا، اس کو اس کے کلام کو نصاب میں شامل کیا جاتا، اور یہ نظم جو ہے اس کی جو ہے خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، یہ پڑھا دی جاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ شناخت کا مسئلہ تو ویسے ہی حل ہو جاتا اس چیز میں۔ بہرحال کہ پہلی چیز ہے یؤمنون بالغیب، پھر میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، یؤمنون بالغیب جو ہے یعنی اس سے مراد ہے کہ پہلے ایمان نظریہ پتہ ہونا چاہیے، اس کی کانسیپٹ کی 2 مراحل ہیں، الحمدللہ رب العالمین اور لا الہ الا اللہ، اس کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، آگاہی، کانسیپٹ کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے۔ دوسرا مرحلہ اس آگاہی کو کوئی یقین میں منتقل کیا جائے دونوں نظریات کے بارے میں، اور لیکن ہونا بالغیب چاہیے۔ یہ چیز جو ہے یعنی ہر آدمی ابراہیم نہیں ہوا کرتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر رب ارنی کیف تحیی الموت۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اولم تؤمن، تو ایمان نہیں لایا،
تو انہوں نے کہا کالا بلا، حضرت ابراہیم نے جواب میں کہا پروردگارا میں ایمان لایا، ولیکن لیطمئن قلبی، یہ پہلا جو ایمان جس کا ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اللہ تعالیٰ نے انکار بھی نہیں کیا کہ ایمان نہیں تو لایا، لیکن وہ صرف واضح کر ایمان بالغیب اور چیز ہوا کرتا ہے، اور ایمان شہودی جو ہے وہ اور چیز ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پر ذکر ہے کہ ہر متقی کے لیے ایمان بالغیب جو ہے کہ اس کا ایمان ہونا چاہیے، وہ عقل کے ذریعے سے اس کائنات میں غور و عالمین کی کتاب میں غور و فکر کرے ربوبیت کے راستے سے، اور اس نتیجے پر پہنچے یعنی کہ الحمدللہ، کیونکہ اس میں اللہ ہے، اللہ اس شان کا مالک ہے، اپنی ذات اور صفات میں یکتا و یگانہ ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ یہ 3 مراحل پر اس کا اللہ کے نظام پر جنت ہے، دوزخ ہے، حساب ہے، کتاب ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ پورا نظام جو ہے اس کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سلسلہ نبوت، رسالت پر ایمان ہوگا تو نماز آئے گی نا، یہ سب چیزوں پر اس کا ایمان ہونا چاہیے، اور پھر عمل اس ایمان کی بدولت آگے آئے اور میدان عمل میں اتر کے یقیمون الصلاۃ کرے۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، اس کے لیے اس وقت کا، لیکن جب وہ میدان عمل میں چلا جائے گا، بازار جائے گا، کاروبار میں جائے گا، دفتر میں جائے گا، میدان جنگ میں جائے گا، اللہ کے حضور کا یقین ہوگا تو انسان اس کے اندر ثبات قدم پیدا ہوگا، صبر کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اگر یہ چیز انسان کے پاس نہیں، 1 سیکنڈ لگتا ہے، ابلیس حرام کی دعوت دیتا ہے اور انسان ٹریک سے اتر جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ چیز جو ہے کہ یعنی اب پہلی چیز جو ہے وہ ہے ایمان بالغیب، اور دوسری چیز ہے یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ کل ہی مزید اس پر انشاءاللہ بات کریں گے کہ قیام نماز جو ہے اس کے آگے اگر امپیکٹس کیا ہوتے ہیں اس چیز پہ، اور پھر انشاءاللہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی طرف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔